الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. اس سورہ کے دو نام ہیں، ایک ہے سورۃ النصر اور دوسرا نام ہے سورۃ التودیع. نصر کے معنی ہوتا ہے مدد، چونکہ اس سورہ میں پہلی آیت میں نصر اللہ کا لفظ آیا ہے. نصر اس مناسبت سے بات مت کیجئے، بات کرنے سے منع کیا گیا ہے. جب بات مکمل میری ہو جائے گی نہ سمجھ میں آئے ضرور پوچھیے گا. آپس میں گفتگو کرنا یہ اصول اور ادب کے خلاف ہے. اس سورہ کے دو نام ہیں، ایک ہے سورۃ النصر. نصر معنی مدد، چونکہ پہلی آیت میں لفظ نصر آیا ہے اذا جاء نصر اللہ، جب اللہ کی مدد آ گئی. اسی مناسبت سے اس کا نام ہوا سورہ نصر. دوسرا نام اس کا ہے سورۃ التودیع. تودیع مطلب تا واو دال یا عین. تودیع تا واو دا یا عین. تودیع جس کو الوداع کہتے ہیں، رخصتی. ودا سے تودیع آیا، مطلب جس سورہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی الوداع کا، دنیا سے جانے کا اشارہ ملتا ہے، اس مناسبت سے سورہ کا نام سورۃ التودیع. سورہ التودیع، الف لام تا واو دال یا عین. التودیع لکھا جائے گا التودیع، لیکن حقیقت میں پڑھا جائے گا التودیع. سورۃ التودیع الوداعی سورہ. یہ سورہ مدنی ہے، مکہ میں نازل ہوئی ہے. کیا حاضر دماغ رکھ کے سنا کرو، یہ سورہ مدنی ہے. کہاں نازل ہوئی؟ مکہ کے قریب نازل ہوئی ہے، لیکن مدنی ہے. حج کے موقع پر جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کے 10ویں سال حجۃ الوداع کیا، تو اسی حجۃ الوداع میں مینا میں یہ سورہ نازل ہوئی ہے. تو مکہ سے بالکل قریب ہے، لیکن اس کے باوجود یہ سورہ مدنی ہے. کیوں؟ یہ سورہ مدنی کیوں ہے؟ ہاں، ہجرت کے بعد نازل ہوئی ہے، اس لیے سورہ مدنی. اس سے پہلے بتا چکے ہیں مدنی اور مکی سورہ کا فرق. اگرچہ کوئی آیت مکہ ہی میں نازل ہوئی ہو لیکن وہ ہجرت کے بعد، تو اس سورہ یا اس آیت کو مدنی آیت کہا جاتا ہے. اور اگر کوئی سورہ ہجرت مدینہ سے پہلے مکہ یا کسی اور جگہ نازل ہوئی ہو تو اس کو مدنی نہیں مکی کہتے. تو یہ سورہ مدنی ہے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات سے صرف 90 دن پہلے یہ سورہ نازل ہوئی ہے. کتنے دن؟ 90 دن. 10 کم 100. ایک بات یہ یاد کیجئے، قرآن مجید میں سب سے پہلے مکمل سورہ کون سی نازل ہوئی ہے؟ سب سے پہلے مکمل سورہ جو نازل ہوئی ہے، نہیں، سورۃ الفاتحہ. سورۃ الفاتحہ سب سے پہلے مکمل سورہ ہے جو نازل ہوئی ہے. اور سب سے اخیر میں جو سورہ مکمل نازل ہوئی وہ کون سورہ ہے؟ سورۃ النصر. اس کے بعد کچھ آیتیں نازل ہوئی ہیں، ٹھیک ہے،
لیکن مکمل سورہ جو سب سے اخیر میں نازل ہوئی ہے وہ سورۃ النصر ہے۔ اس سورہ کا جو مرکزی اور خاص مضمون ہے وہ خوشخبری سنانا، اور اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سمیت تمام مسلمانوں سے اللہ کی بارگاہ میں تسبیح و تہلیل پیش کرنے کا حکم دینا ہے۔ مطلب جب انسان کو خوشی حاصل ہوتی ہے تو پھولے نہیں سماتا ہے، وہ اللہ اس کے رسول کو بھول جاتا ہے۔ لیکن اس سورہ میں خوشخبری ملنے کے بعد یا اللہ کی جانب سے انعام و اکرام ملنے کے بعد اللہ نے جس چیز کا حکم دیا ہے وہ ہے تسبیح، سبحان اللہ پڑھنا، الحمدللہ پڑھنا، یعنی اللہ کی عبادت کرنا۔ اس سورہ کا خاص اور مرکزی مضمون کسی نعمت کے ملنے پر اللہ کا شکر ادا کرنا اور اس کی پاکی بیان کرنا ہے۔ آئیے تفسیر کی طرف، بالکل مختصر تفسیر، یاد کرنے میں بھی آسانی۔ اذا جاء، اذا مطلب جب، جاء مطلب آ گیا یا آ جائے۔ جیسے ماضی پر فعل ماضی پڑھ چکے، فعل ماضی پر جب اذا لگتا ہے تو مستقبل کا معنی ہوتا ہے جب آ جائے، لیکن یہاں پر مستقبل کا معنی نہیں ہے بلکہ غائب کا ہی معنی ہے، چونکہ اس سے پہلے فتح مکہ بھی ہو چکا ہے اور ساتھ ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بہت ساری مددیں آ چکی ہیں۔ اذا جب، جاء آ گئی، نصر اللہ اللہ کی مدد، والفتح اور فتح، جب اللہ کی مدد آ گئی اور فتح مل گئی۔ اللہ کی مدد کیسے آئی؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت سارے مقامات پر ظاہری اعتبار سے بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کی ہے۔ جیسے مکہ کے تمام مشرکین آپ کے مخالف تھے لیکن کچھ نہیں بگاڑ سکے۔ ہجرت کی رات 15 افراد ننگی تلوار لیے ہوئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازہ کے سامنے کھڑے تھے، اب اس کے سامنے نکل گئے۔ یہ مدد ہی تھی کہ لوگ اندھے بن گئے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سورہ یاسین پڑھتے ہوئے نکل گئے۔ غار ثور میں 3 دنوں تک آپ نے قیام کیا، روپوش رہے، چھپے رہے، دشمن وہاں تک پہنچ گئے لیکن عطا پتہ نہیں چلا سکے، یہ اللہ کی مدد ہی تھی۔ مدینہ پہنچنے کے بعد جنگ بدر پیش آئی۔ جنگ بدر میں مسلمانوں کی تعداد صرف 313، ہتھیار بھی نہیں، سواری بھی نہیں۔ بدر کے مقام تقریباً 150 کلومیٹر دور جا کر کے وہ لڑائی لڑی گئی۔ اللہ نے اس میں مدد کی، فرشتوں کی کا لشکر بھیج دیا۔ نتیجے کے طور پر 313 کی تعداد کا مقابلہ 1000 کے کافروں سے ہوا، جس میں تقریباً 70 کفار و مشرکین کو قتل کر دیا گیا اور 70 کو قید کر لیا گیا، جبکہ صرف 14 مسلمان شہید ہوئے۔ ہتھیار بھی نہیں ہے اور بڑے مجھے ہوئے کوئی مجاہد بھی نہیں تھے۔ 14-15 سال کے لڑکوں کو شامل کیا گیا تو اس کی گنتی 313 ہوئی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسباب پیدا کیا، مدد کیا، جس کے نتیجے میں مسلمانوں کی جماعت غیر مسلموں پر غالب آ گئی۔ 70 کو تہہ تیگ کر دیا گیا اور 70 کو باضابطہ قید کر کے لے آیا گیا۔ اب اندازہ لگائیے کہ 313 ہی ہے، اس کا آدھا کتنا ہوتا ہے؟ 150 سے کچھ زیادہ، تو اس کے تقریباً 150 کے قریب، 135 کے قریب لوگ، 140 کے قریب لوگ، اس میں سے 70 مارے گئے اور 70 گرفتار ہوئے۔
140 یا 150 قریب ان کے متاثر ہو گئے چھوٹی بڑی تعداد سے۔ وجہ کیا تھی؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کا خاص فضل تھا اور اللہ کی مدد تھی۔ اللہ نے فرشتہ بھیج دیا، کہا تھا فضائے بدر پیدا کر۔ علامہ اقبال نے کہا فضائے بدر پیدا کر، فرشتے تیری نصرت کو، نصرت مطلب مدد، بدر جیسا سما پیدا کیجئے تو فرشتے آپ کی مدد کے لیے اتریں گے۔ کہاں سے؟ فرشتے تیری نصرت کو اتر آئیں گے گردوں سے قطار اندر قطار اندر، گردوں مطلب آسمان۔ بدر جیسا سما پیدا کیجئے تو آج بھی اللہ کے فرشتے قطار در قطار لائن لگا کر کے آپ کی مدد کے لیے اتر سکتے ہیں۔ تو بدر کا سما اور بدر کا ماحول کیسا تھا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پوری دنیا میں سب سے زیادہ اللہ کے محبوب بندہ ہیں۔ محبوب بندہ دعا کرتے مسئلہ حل ہو جاتا، لیکن دنیا تو گئی چاند ستاروں سے بھی آگے اور ہم بیٹھے مصلی پہ دعا مانگ رہے ہیں۔ تو صرف دعا مانگنے سے کام نہیں چلتا ہے۔ بدر کی فضا تیار کرنے کا مطلب یہ ہوگا کہ آپ کے پاس افراد چاہے جتنے کم کیوں نہ ہو، اللہ پہ بھروسہ کرتے ہوئے میدان میں نکل چلیے، سب بندی کر لیجئے، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کیجیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بدر میں صحابہ کو لین میں کھڑا کر دیا، ادھر دشمن ہے ادھر یہ ہے، مسلمانوں کی تعداد آمنا سامنا گویا مقابلہ میں کھڑا ہے، اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدہ میں جا کر اللہ کی خوب تعریف بھی کی اور خوب دعا بھی کی۔ اس میں ناز و نخرہ کے انداز میں ایک ایسی دعا بھی تھی کہ ہم لوگ نہیں کر سکتے۔ کیا دعا تھی؟ اللہم ان تہلک ہذی العصابۃ لم تعبد قط، اے اللہ یہ مٹھی بھر جماعت یہاں ہلاک و برباد کر دی گئی تو روئے زمین پر تیرا نام لینے والا کوئی نہیں رہے گا۔ ایسا کر سکتے دعا؟ لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسی دعا کیوں؟ بھئی یہ لوگ 13 سال مکہ میں تباہ و بربادی سے پریشانی سے دوچار ہوئے، یہ لوگ گھر بار چھوڑ کے مدینہ پہنچے ہیں، اور پھر اس کے بعد اللہ کے کلمہ کو بلند کرنے کے لیے لڑنے کے لیے میدان میں آ گئے۔ اب اتنی مخلص جماعت کی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے مدد نہیں ہوگی تو کس کی مدد ہوگی؟ تو کہاں بدر جیسا ماحول پیدا کیجیے۔ ایک تو یہ ہے کہ بے سر و سامان ہی صحیح، اب نکل یہ کام کرنے کے لیے تیار ہو جائیے۔ دوسری بات، افراد آپ کے پاس موجود ہوں اسے سب میں کھڑا کر دیجیے، یعنی مقابلہ کے لیے آپ تیاری کیجیے۔ پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کیجیے۔ ابھی کل ایک واقعہ آپ نے سنا ہوگا کرناٹک کا، ٹھیک ہے، جہاں جے سیا رام کے کلمے بلند ہو رہے ہیں، وہاں ایک خاتون اسکوٹی لگاتی ہے اور کس طریقے سے میدان میں آگے اللہ اکبر کا نعرہ بلند کرتی ہے۔ تو بڑی چیز یہ ہے، یہ بھی ہمت ہونی چاہیے۔ ایسا نہیں کسی نے کچھ کہا ہم گھبرا گئے اور تھر تھرا گئے، ہرگز نہیں۔ جو انسان اللہ پہ بھروسہ کرتا ہے وہ کسی سے ڈرتا نہیں، جو اللہ سے ڈرتا ہے وہ کسی سے نہیں ڈرتا، اور جو اللہ سے نہیں ڈرتا ہے وہ سب سے ڈرنا شروع کرتا ہے۔ تو کہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کی۔ کہا جب اللہ کی مدد آ گئی، کیسی مدد آئی؟ فرشتوں کو بھیج دیا، جنگ احد میں فرشتوں کو بھیجا، خندق میں اللہ نے آپ کے ساتھ مدد کی، بدر و حنین میں آپ کو مدد کیا، ہر جگہ اللہ نے مدد کیا ہے، اور اس مدد کے سہارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر آپ کو فتح مکہ عطا کیا۔ فتح مکہ ہجرت کے 8ویں سال، مدینہ پہنچنے کے 8ویں سال میں آپ نے مکہ کو فتح کیا۔ اس لیے کہا جب اللہ کی مدد آ گئی اور اللہ نے ہر جگہ پر آپ کی مدد کی، اور اسی مدد کے نتیجے میں اللہ نے آپ کو فتح مکہ عطا کر دیا۔ جہاں سے آپ کو نکالا گیا تھا، اب فاتحانہ شان سے اس مکہ میں تشریف لے آئے، بہت بڑی چیز ہے۔ اس کے بعد جب اللہ کی مدد ہوئی اور فتح مکہ ہو گیا تو مسلمانوں کی تعداد میں روز بروز اضافہ ہوتا چلا گیا۔ میں تھوڑی سی گنتی آپ کو بتا دوں، یاد رکھنے میں آسانی ہوگی، یاد رکھیے گا، کہیں بھی بولیں گے تو بولنے میں آپ کو فائدہ بھی نظر آئے گا انشاءاللہ۔
ہجرت کے 6 سال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب دیکھا تھا۔ خواب یہ دیکھا کہ آپ عمرہ کر رہے ہیں، تو عمرہ کی غرض سے تشریف لے گئے آپ کے ساتھ 1400 صحابہ کرام تھے۔ کتنے؟ 1400۔ مکہ سے کچھ دور کے فاصلے پر حدیبیہ کا مقام ہے، حدیبیہ ایک جگہ ہے، وہاں کفار و مشرکین نے آپ کو روک دیا کہ نہیں اب مکہ میں گھس نہیں سکتے، یہ رکیے۔ اس موقع پر سفیر کے طور پر بات کرنے کے لیے ترجمان کے طور پر حضرت عثمان کو بھیجا گیا۔ لوگوں نے حضرت عثمان کے بارے میں جب ان کے آنے میں تاخیر دیری ہوئی تو افواہ پھیلا دیا کہ مکہ کے مشرکوں نے عثمان کو قتل کر دیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے بیعت لیا، آؤ بیعت کرو میرے ہاتھ پر، عہد کرو، وعدہ کرو کہ جب تک ہم عثمان کے خون کا بدلہ نہیں لیں گے تب تک یہاں سے ہم جائیں گے نہیں۔ اللہ کے نبی کا ہاتھ کہ یہ عثمان کا ہاتھ ہے، یعنی میرے ہاتھ پہ بیعت کر رہا ہوں، عثمان کے ہاتھ پہ بیعت کر رہا ہوں۔ جو فرمایا گیا کہ جب تک ان کے خون کا بدلہ نہیں لیں گے یہاں سے ہم ٹس سے مس نہیں ہوں گے۔ سارے صحابہ نے کہا 14 صحابہ بالکل صحیح۔ اس موقع پر بات ملی، خبر ملی کہ نہیں ان کو شہید نہیں کیا گیا ہے، تو وہاں سے آ رہے ہیں۔ تو کچھ شرائط وہاں طے ہوئے، کہا ان شرطوں کے ساتھ اب اس مرتبہ واپس چلے آئیے، آئندہ سال آ کے عمرہ کر لیجیے گا۔ اس پر حضرت عمر فاروق رضی اللہ جیسے انسان بھی ذرا گرم آواز میں اللہ کے نبی سے بات کی، رسول اللہ کیا ہم حق پر نہیں ہیں؟ بولا کیوں نہیں؟ بولا پھر اتنا دب کر صلح کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ اس میں کیا کیا باتیں تھی؟ اس میں سے چند چیزوں کا تذکرہ میں کر دوں۔ اس سال آپ جائیے، آئندہ سال آ کے عمرہ کر لیجیے گا، اچھی بات ہے۔ 10 سال تک ہمارے درمیان جنگ بندی رہے گی، بہت اچھی بات ہے۔ جن لوگوں سے آپ دوستی کرنا چاہے کر لیجیے گا، ہم اس میں کوئی دخل اندازی نہیں کریں گے۔ جس کو آپ دوست بنا لیں گے ہم اس سے لڑیں گے بھی نہیں۔ اور اس کے علاوہ ایک بات بڑی خطرناک تھی، کہا کہ جو آدمی مکہ سے مدینہ جائے گا آپ کو واپس کرنا ہوگا، لیکن جو آدمی مدینہ سے مکہ آئے گا ہم اس کو واپس نہیں کریں گے۔ اسی بات پہ حضرت عمر فاروق کو ذرا غصہ آ رہا تھا، کتنا دب کے صلح کرنے کی کیا ضرورت تھی۔ حضرت ابوبکر صدیق سے کہا، انہوں نے کہا کہ جو اللہ کے نبی نے فیصلہ کیا ہے وہی فیصلہ صحیح ہے۔ وجہ اس کی یہ تھی کہ جو چیز اللہ کے نبی کی نگاہ دیکھ رہی تھی وہاں تک عمر فاروق کی نگاہ نہیں پہنچی تھی۔ یہ سوچ کر آپ نے کہا ٹھیک ہے بھائی 10 سال تو مل رہا ہے، اگر ابھی لڑ کے ہم چلے جائیں تو واپس ویسے ہی آ جائیں گے، لیکن ہم کو 10 سال مل رہا ہے دعوت و تبلیغ کرنے کے لیے، 10 سال مل رہے لوگوں سے تعلقات پیدا کرنے کے لیے، اور 1 سال انتظار کرتے آئندہ سال ہم آ کے عمرہ کر لیں گے۔ عمرہ کرنے سے روکا تو نہیں جا رہا بھائی، اس سال نہیں آ سکتے آئندہ سال آ جائیے گا، یہ سب سہولت تھی۔ اس کے بعد رہا مسئلہ مکہ سے مدینہ آنے والے کو واپس کرنا ہوگا، مدینہ سے مکہ آنے والے کو واپس نہیں کیا جائے گا۔ یہ لگتا ہے کہ دب کر صلح تھا، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مانا۔ اب بڑی زبردست بات اس کے اندر ہے، اس کی وجہ یہ بتائی جاتی ہے، کوئی مسلمان کہیں بھی اسلام قبول کرتا تھا اس کے لیے ضروری تھا کہ اپنے دین و ایمان بچانے کے لیے مدینہ آئے تاکہ مدینہ کی ریاست مضبوط ہو۔ جب تک کوئی آدمی بغیر عذر شرعی کے کہیں ٹھہر جاتا تو اس کے ایمان کا اعتبار ہی نہیں ہوتا تھا کہ اگر تمہارے پاس کوئی رکاوٹ نہیں ہے تو مدینہ آنا ہوگا۔ اب اگر کوئی مسلمان مدینہ چھوڑ کے جائے گا وہ مسلمان رہے گا؟ وہ تو مرد، اس کو قتل کر دینے کا حکم ہے کہ رکھ لو تم، ہم کو رکھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ یعنی آپ کو اتنا یقین تھا کوئی انسان مدینہ سے مکہ تو جائے گا نہیں۔ دوسری بات،
جو انسان مکہ سے مدینہ آئے گا ٹھیک ہے ہم واپس کریں گے، وہ مدینہ سے مکہ واپس جاتا ہے کہ نہیں جاتا اس کا معاملہ ہے، ہم کہہ دیں گے ہم مدینہ تم کو نہیں رکھیں گے۔ کچھ لوگ آئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وعدے کے مطابق اس کو واپس کر دیا کہ جاؤ۔ وہ لوگ کیا کیے، نہ مدینہ میں رہے نہ مکہ میں رہے، بیچ میں پڑاؤ ڈال دیے، اور مکہ والوں کا جب قافلہ گزرتا تھا اس پہ شب خون مارتے حملہ کر دیتے تھے۔ بعد میں وہی مکہ کے لوگوں نے کہا محمد اپنے ساتھیوں کو بلا لو، تو مسئلہ دونوں طرف سے حل ہو گیا۔ آپ نے صلح دب کر کیا، کہا 10 سال تک آپ دعوت و تبلیغ کریں گے، کوئی رکاوٹ نہیں ڈالیں گے۔ یہ بہت بڑا بینیفٹ تھا۔ اس کے نتیجے میں اللہ نے اتنا فائدہ دیا کہ صرف 2 سال کے بعد فتح مکہ ہوا۔ اس وقت مسلمانوں کی تعداد جو فتح مکہ میں شریک ہو رہے تھے کتنی تھی بتائیں کوئی؟ 10,000۔ سن 6 ہجری میں صلح حدیبیہ کے موقع پر 1400 صحابی تھے۔ پونے 2 سال کے اندر صحابہ نے تبلیغ اتنی زبردست کی کہ نتیجے کے طور پر مسلمانوں کی تعداد میں تقریباً 8,500 کا اضافہ ہو گیا۔ کتنے ہو گئے؟ 8,500 کا اضافہ ہوا، ادھر 1400، کتنے ہو گئے؟ تقریباً 10,000۔ تو 10,000 کا لشکر لے کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ پہنچے، اور کسی قسم کی رکاوٹ اور مزاحمت نہیں ہوئی، آپ نے مکہ کو فتح کر لیا۔ اس کے بعد آپ کے سامنے سارے دشمن موجود ہیں۔ جب فاتحانہ شان سے داخل ہو گئے مکہ کے، اب حاکم ہو گئے، چن چن کے بدلہ لے سکتے تھے، لیکن آپ نے وہاں اخلاق کا ثبوت دیا۔ ایک داعی کو، ایک مبلغ کو، تبلیغ کرنے والے کو کتنا اخلاق کا بلند ہونا چاہیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سیرت سے اندازہ لگائیے۔ اب وہاں پر سارے دشمنوں کو پا رہے ہیں، مخصوص دشمنوں کا نام لیا گنتی کے ساتھ، ان کو چھوڑا نہیں جائے گا، یہ کعبہ کا غلاف پکڑ کے رہیں گے تب بھی مار دیا جائے گا۔ لیکن اس کے بعد انعام کیا تھا؟ جو انسان اپنے گھر کا دروازہ بند کر لے گا ہم اس کے ساتھ کسی قسم کی چھیڑخانی نہیں کریں گے، اس کو امن دے دیں گے۔ کوئی انسان ابو سفیان کے گھر میں چلا جائے گا ہم اس کو امن دے دیں گے۔ کوئی انسان مسجد حرام میں چلا آئے گا ہم اس کو امن دے دیں گے، یعنی ہم کچھ مار پیٹ نہیں کریں گے۔ اس پر ایک بات صحابی نے کہا الیوم یوم الملحمہ، آج کاٹ مار کا دن ہے۔ تو اس پر اللہ کے نبی نے کیا فرمایا کہ نہیں، آج الیوم یوم المرحمہ، آج رحم و کرم کا دن ہے، اور آپ نے عام معافی کا اعلان کر دیا، لا تثریب علیکم اليوم اذهبوا وانتم الطلقاء، آج تم پر کسی قسم کی سرزنش نہیں، پکڑ نہیں، برا بلا نہیں کہا جائے گا، تم سب آزاد۔ تو آپ نے جو فتح مکہ کے موقع پر اخلاق کا ثبوت فراہم کیا، اس کے نتیجے میں فوج در فوج اسلام میں لوگ داخل ہونا شروع ہو گئے۔ اس کے بعد کیا فرمایا؟ اذا جاء نصر اللہ والفتح، جب آ گئی اللہ کی مدد اور مکہ فتح ہو گیا، وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا، اور آپ نے دیکھ لیا کہ لوگ داخل ہو رہے ہیں اللہ کے دین میں فوج در فوج۔ پہلے کدو کا اسلام قبول کرتے تھے لوگ، یا خاندان کا خاندان اسلام قبول کر رہے ہیں۔ جب دیکھ لیا کہ مکہ فتح ہو گیا، اس دعوت کو تو روکا نہیں جا سکتا ہے، تو لوگ سرنڈر بھی کیے اور اسلام قبول کرنے کے لیے تیار ہو گئے۔ تو وفود کا سلسلہ، وفدوں کا سلسلہ شروع ہو گیا، پورا خاندان، پورا قبیلہ، سینکڑوں کی تعداد میں لوگ آ کر کے اسلام قبول کرتے تھے۔ تو فرمایا جب آپ نے دیکھ لیا کہ لوگ اللہ کے دین میں فوج در فوج داخل ہو رہے ہیں، تو آپ کو کیا کرنا ہوگا؟ یہ آدمی کال اٹھا کے جیتا ہے، ہم تو یہ کر لیا، میدان ہم نے مار لیا، ہم نے کامیابی حاصل کر لی۔ کہا نہیں، اس طرح کی بات نہیں ہونی چاہیے۔ فرمایا کیا؟ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْهُ، پس آپ اپنے رب کی حمد کے ساتھ تسبیح بیان کیجئے اور اس سے مغفرت کی دعا کیجئے، یعنی سبحان اللہ و بحمدہ کہیے، سبحان اللہ کہیے، الحمدللہ کہیے،
استغفر اللہ کہیے، واستغفر ہو، اور اس سے مغفرت کی دعا کیجیے۔ نعمت کے ملنے پر اللہ نے شکر گزاری اختیار کرنے کی تاکید کی ہے، اور اس کی صورت کیا ہوگی کہ غلطیوں سے پاک کوئی نہیں ہے، غلطی سے پاک صرف اللہ ہے۔ سبحان اللہ، اللہ ہی پاک ہے۔ الحمدللہ، تعریف کے لائق تو اللہ ہی ہے۔ استغفر اللہ، میں اللہ ہی سے مغفرت کی دعا کرتا ہوں، دعا کرتی ہوں۔ کیا فرمایا؟ جب اللہ کی مدد آ گئی، مکہ فتح ہو گیا، اور آپ نے دیکھ لیا کہ لوگ اللہ کے دین میں قطار در قطار، فوج در فوج، بڑی تعداد میں اللہ کے دین میں داخل ہو رہے ہیں، تو آپ کی ذمہ داری یہ بنتی ہے فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْهُ، اپنے رب کی حمد کے ساتھ تسبیح بیان کیجئے اور اس سے مغفرت کی دعا کیجئے۔ اِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا، اس لیے کہ وہ اللہ توبہ قبول کرنے والا ہے۔ مقصد کیا ہے؟ اتنا عظیم کام کرنے کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو شکر گزاری کی تعلیم دی گئی۔ یہ آپ کے ذریعے سے قیامت تک کے مسلمانوں کو تعلیم دی گئی، کوئی بھی بڑا کام کر لیجئے اور اللہ نے غلبہ اور کامیابی عطا کر لی، اس پر پھولے مت سمائیے، اس پر اترائیے مت، تکبر مت کیجئے، غرور و پندار سے دو چار مت ہوئیے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کیجیے۔ کیا فرمایا؟ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْهُ إِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا، اپنے رب کی حمد کے ساتھ تسبیح بیان کیجئے اور اس سے مغفرت کی دعا کیجئے، اس لیے کہ وہ توبہ قبول کرنے والا ہے۔ اس سورہ کے نازل ہونے کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا دستور بنا لیا تھا کہ رکوع میں اور سجدہ میں ایک خاص دعا پڑھتے تھے، سبحانک اللہم ربنا وبحمدک اللہم اغفر لی۔ یاد ہے؟ یاد کر لیجئے گا، سبحانک اللہم ربنا وبحمدک اللہم اغفر لی۔ اس آیت پر عمل ہے، سبحانک اللہم، اے اللہ تیری ذات پاک ہے، سبحانک اللہم ربنا، ہمارا رب، وبحمدک، تیرے لیے تعریف ہے، اللہم اغفر لی، اے اللہ مجھے معاف فرما دے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو بخشے بخشائے تھے، آپ کی لغزشوں کو اللہ نے پہلے معاف کر دیا تھا، اس کے باوجود اللہ نے آپ کو تعلیم دی ہے۔ در حقیقت آپ کے ذریعے سے امت کو سکھانا مقصد ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کام تو بڑا اعلیٰ عرفہ ہے، ان سے غلطیاں بھول چوک اگر ہوئی بھی تو اللہ نے پہلے ہی معاف کر دیا، لیکن امت کی غلطیوں کو تو ویسے معاف نہیں کرے گا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت پر عمل کرتے ہوئے بطور خاص دن و رات میں کم سے کم 100 مرتبہ استغفر اللہ پڑھتے تھے۔ اب نماز پڑھتی ہے، فرض نماز کے بعد اللہ اکبر، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، اس طرح 5 یا 15 بار تو ایسی ہو گیا۔ علاوہ اس کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اکثر و بیشتر جگہ پر استغفر اللہ پڑھا کرتے تھے۔ بہرحال تو یہ کہا چونکہ نعمت آپ کو ملی ہے اور خوشی آپ کو حاصل ہو رہی ہے، کہ خوشی سے پھولے مت سمائیے اور اپنے لیے کریڈٹ مت سمجھیے کہ آپ نے یہ کام کر لیا ہے، بلکہ سب اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل ہے کہ اللہ کی نصرت و حمایت اور اس کی مدد آپ کو شامل رہی، تو اللہ کے فضل و کرم سے آپ کی مدد بھی ہوئی اور آپ کو فتح بھی نصیب ہو گیا، اور جس کی وجہ سے لوگ بڑی تعداد میں اسلام میں داخل ہو رہے ہیں، اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکریہ ادا کیجیے۔ اس سورہ کو سورہ توبہ کیوں کہا گیا، اس کی وجہ سن لیجیے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک چھوٹا سا صحابی ہے، آپ نے ان کے لیے بطور خاص دعا کی۔ ایک مرتبہ آپ جب ٹوائلٹ گئے تو جب واپس آئے تو دیکھا یہ بچہ ہے 10-12 سال کا، ان کے لیے پانی کا لوٹا یا بدنہ وہاں پر رکھے ہوئے۔ تو جب آپ اس سے نکل کے آپ پوچھا کس نے رکھا، تو کہا عبداللہ ابن عباس میں نے رکھا۔ تو آپ نے اسے دعا دی، اللہم علمہ الکتاب وفقہہ فی الدین، اے اللہ ان کو کتاب کا علم عطا فرما اور دین کی سمجھ عطا فرما۔ اس اندازہ ہوتا ہے کہ استاد کی خدمت بھی کرنا ہے، اور استاد کی اگر خدمت کی جائے تو استاد اپنے شاگردوں کے لیے دعا بھی دیتے ہیں۔ عبداللہ ابن عباس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی خاص دعا دی، صرف اس لیے کہ ان کے لیے ایک لوٹا پانی رکھ دیا۔
بہرحال آپ کی دعا کی برکت سے یہ ترجمان القرآن ہو گئے. ان کو ترجمان القرآن، قرآن کا سب سے بڑا عالم کہا جاتا ہے حضرت عبداللہ ابن عباس کو. قرآن کی سب سے زیادہ صحیح سمجھ ان کو ملی ہے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا دی. تو عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے زمانے خلافت میں جہاں بڑے بڑے لوگ مشیر کار ہوتے تھے، وہاں چھوٹا سا کم عمر کے بچے کو بھی رکھتے. کم عمر مطلب یہ ہے بالغ کے قریب ہو گئے لیکن عمر میں چھوٹے تھے. تو بڑے بڑے لوگوں کو کبھی کبھی آج بھی شکایت ہوئی چھوٹا چھوٹا بچہ رکھنے کی کیا ضرورت ہے. تو کچھ لوگوں نے شکایت کی کہ ہم تو بڑے لوگ ہیں، بزرگ لوگ ہیں، عمر دراز لوگ ہیں، اس میں کم عمر کے بچے کو بھی رکھتے ہیں. انہوں نے کہا ٹھیک ہے. ایک دن مجمع میں سب سے آپ نے پوچھا اذا جاء نصر اللہ والفتح کا مفہوم بتائی، اس آیت کے ذریعے ہمیں کیا حکم دیا گیا تھا. تو سب نے وہی سیدھا سیدھی مفہوم بتا دیا. حضرت عبداللہ ابن عباس نے کہا اس سورہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کی خبر دی گئی ہے. کیسے کہ جب کام مکمل ہو گیا تو نبی کا کام مکمل ہو جانے کے بعد ان کو یہاں رہنا نہیں ہے، ان کو بلایا جا رہا ہے. تب اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ اللہ کی تعریف کیجئے، اللہ کی تسبیح بیان کیجئے، اللہ سے اپنی لغزشوں پر مغفرت کی دعا مانگیے، اللہ دعا قبول کرنے والا. مطلب کیا ہے؟ بس آپ کے جانے کا ٹائم ہو گیا. تو اس سورہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی گویا وفات کی خبر سنائی گئی. کہا ہم عبداللہ ابن عباس کو مجلس میں اسی لیے رکھتے ہیں کہ قرآن کے مفہوم کو بڑے اچھے انداز میں گہرائی تک سمجھتے ہیں. مقصد کیا ہوا؟ سورہ النصر میں اللہ نے اپنی جانب سے مدد ملنے اور مکہ کے فتح ہونے کی خوشخبری سنائی ہے. پھر زیادہ تعداد میں لوگوں کے داخل ہونے کے لیے سہولیات بھی فراہم کر دیا ہے. پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا اپنے رب کی تسبیح حمد کے ساتھ بیان کیجئے اور اللہ سے مغفرت کی دعا مانگیے. مطلب کیا ہوا؟ آج بھی اگر کسی انسان کے ذریعے سے کوئی کام ہو جائے، دعوت دین ہو جائے، دین کا کام ہو جائے، کسی کے ذریعے کوئی سدھر جائے، بدعت و خرافات سے پاک ہو جائے، رسم و رواج سے دور ہو جائے، علاقہ کے علاقہ درست کرا دے، تو اس کو اپنے اوپر فخر نہیں کرنا چاہیے بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے. دوسری بات، اگر کسی انسان کے ذریعے سے اس قسم کے کام ہو، انسان چاہے اس کا نام لے نہ لے، انسان کی نگاہ میں اس کی قدر ہو نہ ہو، کسی وجہ سے اس کی مخالفت انسان کرتا رہ جائے، تو یاد رکھیے انسان مخالفت کرتا رہ جائے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے بندے کو نوازتا رہتا ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا گویا آخری لمحات کا پتہ بتانے کے لیے اس سورہ کو نازل کیا گیا کہ اللہ کی مدد بھی آ چکی ہے، مکہ فتح بھی ہو چکا ہے، لوگ بڑی تعداد میں اسلام میں داخل بھی ہو رہے ہیں. بس آپ کا کام کیا ہے؟ اب اللہ اللہ کیجئے، اللہ کی تسبیح بیان کیجئے. ایسا نہیں ہو کہ خوشی سے جشن فتح منانا شروع کر دیجئے. جو ہوتا ہے نا کچھ ہوا خوشی کا جشن منا دیا. کہ خوشی کا جشن منانے کی ضرورت نہیں ہے بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کیجئے. شکر گزاری کے جذبے کے ساتھ آپ کسی کام کو انجام دینے کی کوشش کیجئے، اور یہ سوچتے ہوئے کہ ہم نے جو کام کیا ہے یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے توفیق ملی کہ ہم نے کر دیا. جان دی ہوئی اسی کی تھی، جان دی ہوئی اسی کی تھی. حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا. اس انسان کو جتنی زندگی دی گئی ہے اس زندگی میں تو بڑا بڑا کام ان کو کر لینا چاہیے تھا، اتنا کام نہیں کر سکے. جو بھی کام کیا اللہ کی توفیق سے اس پر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے اور یہ سمجھنا چاہیے کہ ہم نے زندگی میں بڑا کم کام کیا ہے. انسان دنیاوی اعتبار سے بہت کچھ سوچتا ہے اور بہت کچھ جمع کرتا ہے لیکن دینی اعتبار سے سوچتا نہیں ہے. اللہ کے نبی نے اور صحابہ نے اس حقیقت کو سوچا اور اس کے نتیجے میں اللہ نے غلبہ اور کامیابی عطا فرمائی. تو سورہ نصر میں اللہ کی مدد اگر آج بھی چاہیے اپنے آپ کو مخلص بندہ بنا کے پیش کیجئے. جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے کامیابی مل جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کیجئے، یہ سوچتے ہوئے کہ اللہ نے چنا ہمیں اور ہمارے ذریعے سے کام لیا. تو ہمیں اللہ کی بارگاہ میں تشکر کے شکرانہ کے طور پر کچھ دعائیہ کلمات دہرانے چاہیے، پڑھنا چاہیے. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ، الحمدللہ، استغفر اللہ، اور اس طرح اللہ کی تعریف. مطلب کیا ہوا؟ اللہ کی بندگی سے ہمیں
جڑے رہنا چاہیے اور اللہ سے لو لگانا چاہیے۔ اللہ ہمیں اور آپ کو اور جملہ مسلمانوں کو کتاب و سنت کی روشنی میں حقیقت حال سمجھنے سمجھانے اور اسی مناسبت سے عقیدہ اعمال بجا لانے کی توفیق مرحمت فرمائے، آمین۔